باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور تعلیمات۔ نعمت، جو شخص نعمت کی قدر نہیں جانتا اس سے نعمت اس طرح سلب کر لی جاتی ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو خدا کی نعمت کا شکر گزار نہیں ہوتا اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ نعمت الہی کی قدر نہ جاننے والے نعمت کا زوال آ جاتا ہے اور اس کا آغاز بلا گمان ہوتا ہے۔ جو قدر نعمت نہیں کرتا اس سے نعمت کوسوں دور بھاگتی ہے۔ اور تنہائی، جو شخص اپنے دین کو بچانا اور دل اور جسم کو آرام پہنچانا چاہے اور فکر و غم کو کم کرنا چاہیے کہ لوگوں سے دور رہے، کیونکہ اب زمانہ عزلت اور تنہائی کا ہے۔ سلامتی دین اور سکون اور جسم و جان صرف گوشہ نشینی میں ہے۔ لوگوں سے زیادہ میل اور ملاقات رکھتا ہے، وہ صدق و صفا سے دور رہتا ہے۔ بہت زیادہ صحبت خلق انسان کو اللہ تعالی سے غافل کر دیتی ہے۔ عاقل و دانا، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو قرآن کے اسرار کو سمجھتا ہو اور ان میں سوچ و بچار کرتا رہتا ہو۔ محبت حق، محبت بندے کو ایسا کر دیتی ہے کہ شمشیر و سنان کی اذیت بھی اسے محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو پتہ نہ ہوا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ خدا کا اطاعت گزار ہوتا ہے، پورا عالم اس کے زیر نگین رہتا ہے۔ جو خدا کی محبت چھوڑ کر خلق کی لوگوں کی محبت میں مشغول ہو برباد ہوتا ہے۔ جو شخص حق تعالیٰ کا مطیع ہوتا ہے سب چیز اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ محبت پرندے کے مانند اڑتے ہوئے اوپر سے نیچے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کس دل میں شرم و حیا ہے۔ جس دل میں شرم و حیا ہو اس میں اتر جاتی ہے۔ مقربین خدا کی فراست، جو شخص جتنا خدا کا مقرب ہوگا اتنا ہی اس کو فہم و فراست اور غور و فکر اور تدبر حاصل ہوگا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ اس کے سامنے تمہارا کردار روز روشن کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ مقرب ہوگا اتنا ہی زیادہ ظاہر و باطن کا عالم ہوگا۔ ذوق و شوق عارفین کا بلند مقام ہے۔ عاشق حق آفتاب کی مثل ہے کہ سب کے لیے ضیاء باری کرتا ہے۔ ادب دل کا ترجمان ہے۔ سب سے بڑی قوت اپنے نفس پر غالب ہونے میں ہے۔ جو کوئی نفس کو ادب سکھانے پر عاجز ہے وہ 1000 درجہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور اور عاجز ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے قوی سردار کی اطاعت کرے گا تو کمزور اس آدمی کی اطاعت کریں گے۔ نام و نہاد امیر، اگر کوئی انسان ایسے باغ میں جائے جس میں ہر قسم کے درخت ہوں، ان درختوں پر ہر قسم کے پرندے ہوں جو اسے دیکھ کر ایک زبان ہو کر کہیں اے ولی اللہ تجھ پر سلام ہو، یہ سن کر اس کا دل مطمئن ہو جائے تو گویا وہ ان پرندوں کا امیر ہے۔ اگر وہ شخص اس سے خوفزدہ نہ ہو اور اس کو مکر و استدراج نہ سمجھے بلکہ بزرگی تصور کرے، اس آدمی سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ابلیس کے جال میں پھنس گیا ہے۔ قول و فعل میں مطابقت، ایسے لوگوں کی کثرت ہے جن کا قول ان کے فعل کے مطابق نہیں ہوتا، وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ زندہ و جاوید، جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی وہ زندہ و جاوید ہو گیا، اور جس نے دنیا سے محبت کی وہ بے آبرو ہوا۔ احمق صبح و شام ذلت و رسوائی سے بسر کرتا ہے اور عقلمند اپنے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے۔ تصوف و عرفان، تصوف کا اطلاق 3 معانی پر ہوتا ہے۔ 1، وہ شخص جس کی معرفت کا نور اس کے تقوی کے نور کو نہ مٹائے۔ 2، وہ باطنی طور پر ایسے علم میں گفتگو نہ کرے جس کو کتاب اور سنت ظاہر توڑ دے۔ 3، اس کی کرامات اللہ تعالیٰ کے محارم کے پردوں کو نہ پھاڑ دے۔ تصوف سے مراد معرفت زہد و ورع کے نور بجھنے نہ دینا، باطنی امور میں غلط باتوں سے اجتناب اور حرام سے بچنے والی کرامات اپنا اثر قلوب پر ڈالیں تو گویا وہ ان پرندوں کا امیر ہے۔ اگر وہ شخص اس سے خوف زدہ نہ ہو اور اس کو مکر و استدراج نہ سمجھے بلکہ بزرگی تصور کرے تو اس آدمی سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ابلیس کے جال میں پھنس گیا ہے۔ قول و فعل میں مطابقت، ایسے لوگوں کی کثرت ہے جن کا قول ان کے فعل کے مطابق نہیں ہوتا، وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ زندہ و جاوید، جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی وہ زندہ و جاوید ہو گیا، اور جس نے دنیا سے محبت کی وہ بے آبرو ہوا۔ احمق صبح و شام ذلت و رسوائی سے بسر کرتا ہے اور عقلمند اپنے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے۔ تصوف و عرفان، تصوف کا اطلاق 3 معانی پر ہوتا ہے۔ 1، وہ شخص جس کی معرفت کا نور اس کے تقوی کے نور کو نہ مٹائے۔ 2، وہ باطنی طور پر ایسے علم میں گفتگو نہ کرے جس کو کتاب اور سنت ظاہر توڑ دے۔ 3، اس کی کرامات
اللہ تعالیٰ کے محارم کے پردوں کو نہ پھاڑ دیں۔ تصوف سے مراد معرفت زہد و ورع کے نور بجھنے نہ دینا، باطنی امور میں غلط باتوں سے اجتناب اور حرام سے بچنے والی کرامات اپنا اثر قلوب پر ڈالیں۔